السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ میں محمد عقیل الدین انصاری آج ایک نیا سبق لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سبق عرش صہبائی کی غزل کی صورت میں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ غزل کی تشریح کی جائے، سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ عرش صہبائی کی سوانح عمری بیان کر دی جائے۔ سوانح عمری اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی جو غزل ہے اس غزل کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اور شاعر نے عام طور پر اپنی غزلوں کا موضوع کس چیز کو منتخب کیا ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہر غزل سے پہلے مختلف شعراء کے تذکرے لکھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں عرش صہبائی کی سوانح عمری سے، حالات زندگی سے۔ تو آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ عرش صہبائی، جن کا پورا نام ہنس راج ابرول ہے، پورا نام ہنس راج ابرول ہے، عرش ان کا تخلص ہے، اور صہبائی غالباً ہنس راج ابرول جموں کے جس علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے، وہ سہری پلائی کے نام سے مشہور ہے۔ تو سہری پلائی غالباً اسی مناسبت سے یہ صہبائی نام یعنی نسبتی نام یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال پورا نام ہنس راج ابرول، تخلص عرش، اور نسبتی نام ہے صہبائی۔ جہاں تک ولادت کی بات ہے تو ان کی ولادت 1930 میں ہوئی، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جموں کا ایک علاقہ ہے، ایک تحصیل ہے، اکھنور ہے، اکھنور میں ایک گاؤں ہے سہری پلائی، وہاں ان کی ولادت 1930 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ظاہر بات ہے گھر پر ہی ہوئی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے جموں آ گئے، اور جموں میں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، لیکن گھریلو مجبوریوں کے بنا پر کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے، اور جلد ہی انہوں نے ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر لی، اور اس طرح زندگی تھوڑی بہت پٹری پہ ان کی آ گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شعری زندگی کی، کہ شعر و ادب میں انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا۔ تو جب بات شعری زندگی کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہ انہوں نے اپنی شعری زندگی کا آغاز کب کیا، تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں 1947-48 کے آس پاس، آزادی کے آس پاس، ہندوستان کی آزادی کے آس پاس انہوں نے تعلیمی زندگی میں شعری زندگی کا آغاز کیا اور غزلیں لکھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اس زمانے کے مشہور استاد جوش ملسیانی کے شاگرد ہو گئے۔ کئی سالوں تک جوش ملسیانی سے مشورے شعر و سخن کرتے رہے، اپنی شاعری کی اصلاح انہی سے لیتے رہے۔ چند سالوں کے بعد جب فارغ الاصلاح ہو گئے تو ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ اگرچہ انہوں نے شاعری کی مختلف قسموں میں طبع آزمائی کی، شاعری کی، لیکن غزل گو شاعر کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے شعری مجموعوں کی، کہ کون سی کتابیں انہوں نے غزل کو محیط کیا ہے، غزل کا احاطہ کیا ہے کن کتابوں میں۔ تو 3 کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں۔ پہلی کتاب شکست جام ہے، دوسری شگفت گل ہے، تیسری سلیب ہے۔ یہ تینوں کتابیں ان کے شعری مجموعے ہیں، اور ان کتابوں پر ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ان کو انعامات اور اکرام بھی ملے ہیں، انعامات سے بھی نوازے گئے ہیں۔ تو یہ تو شعری کتاب کی بات ہے، شعری مجموعے کی بات ہے۔ ان کے علاوہ بھی نثر میں انہوں نے کئی ایک اور کتابیں لکھی ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے موضوع کی، کہ انہوں نے اپنی غزلوں کا موضوع کس چیز کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ تو مشہور ہے، اور شاعروں کی فطرت ہے کہ اکثر شعراء اپنی غزل گوئی کی ابتدا جس موضوع سے کرتے ہیں وہ حسن و عشق ہے۔
تو انہوں نے بھی روایتی انداز اپناتے ہوئے اپنی غزلوں کا موضوع حسن و عشق ہی کو اپنایا۔ بعد میں چل کر جب شاعری میں تھوڑا شعور پیدا ہو گیا تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو مختلف مسائل تھے ان کا بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں جگہ دی ان کو بھی، اور ان پر بھی انہوں نے سیر حاصل بحث کی اپنی غزلوں میں۔ تو یہ پوری تاریخ ہو گئی عرش صحبائی کی، ہنس راج ابرول کی۔ اب چلیے ہنس راج ابرول یعنی عرش صحبائی کی غزل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ تو آپ کے اس نصاب میں عرش صحبائی کی 2 غزلیں داخل نصاب ہیں، شامل نصاب ہیں۔ پہلی غزل کی بات کرتے ہیں، پہلی غزل پڑھتے ہیں۔ پہلی غزل دیکھ لیجئے، پہلی غزل ہے، ان کی جو بھی غزلیں ہیں انہوں نے عام طور پر چھوٹی بحروں کا استعمال کیا ہے، یعنی مصرے میں کم سے کم الفاظ کا استعمال کیا ہے تاکہ غزل کے اندر ایک لطافت ہو، ایک شیرینی اور ایک مٹھاس ہو، اور انسان کا ذہن جلدی اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تو پہلی غزل پڑھتے ہیں۔ پہلی غزل آپ کے سامنے ہے۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا، اور اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ مقطع ہے، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو عرش صحبائی کی پہلی غزل ہے۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس غزل میں صرف 4 اشعار ہیں۔ چلیے مطلع کی جانب بڑھتے ہیں تو مطلع کی تشریح کرتے ہیں۔ مطلع جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، پڑھا بھی کہ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر اپنے ان لامتناہی اور مسلسل آنے والے غموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زندگی غموں، پریشانیوں، مصائب و آلام سے عبارت ہے، یعنی میری زندگی میں جو پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ کبھی بند ہونے کا نام نہیں لیا، ہمیشہ میری زندگی میں غم آتے رہے، پریشانیاں آتی رہیں، زخم لگتے رہے، دل مجروح ہوتا رہا، اور دل کا ایک زخم ابھی بھرنے نہیں پایا کہ دوسرا زخم آ لگا۔ اس طرح میری زندگی میں ہمیشہ غم ہی غم رہے، کوئی بھی غم بھرنے نہیں پایا۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ تو شعر میں شاعر نے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ، چونکہ میری زندگی غموں سے عبارت ہے، تو میں ہمیشہ اپنی غم بھری زندگی کے خول میں، قید میں ہی رہا، اور اس طرح مصائب کا شکار رہا، مصائب کے لمبی لمبی دیواروں کے پیچھے اس طرح میں قید رہا کہ ان دیواروں سے نکلنے کے لیے کبھی کوئی مجھے راستہ نہیں ملا، کبھی کوئی دروازہ نہیں ملا۔ ایک تو اس طرح بھی تشریح کی جاتی ہے۔ بہرحال شاعر کی غزلوں کی تشریح کون کر سکتا ہے صحیح طور سے؟ صرف شاعر، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ظاہر شعر سے جو ہم آپ سمجھتے ہیں اسی کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو ایک تشریح تو یوں ہو سکتی ہے۔ دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ شاعر چونکہ جس زمانے میں انہوں نے شاعری کی ابتدا کی 1947-48 کے آس پاس، تو اس وقت چونکہ اہل ہند یعنی ہندوستانی انگریزوں کی تہذیب کو بہت کچھ اپنا چکے تھے، شاعر نے اسی تہذیب سے بچاؤ اور تہذیب سے دوری اختیار کرنے کی طرف اشارہ دیا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ مغربی تہذیب
کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ ایک بار جو شخص مغربی تہذیب کی ظاہری شکل و صورت کا دلدادہ ہو جاتا ہے پھر اسے اس تہذیب سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی ہی تہذیب کو اپنائے رکھا، اپنی ہی تہذیب پر گامزن رہا، اپنی تہذیب پر کاربند رہا، اپنی تہذیب کو چھوڑنے کی میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو یوں بھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تو اگلا شعر ہے کہ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ شاعر نے اپنی تہذیب کی طرف، مشرقی تہذیب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس میں ایک اپنائیت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے، ایک انسانیت ہے۔ جو تہذیب دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتی ہے اور تمام لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے، تو ہماری تہذیب حقیقی تہذیب ہے، ایسی تہذیب ہے جس کا ظاہر و باطن دونوں یکساں خلوص سے بھرا ہوا ہے، برخلاف اس کے جو مغربی تہذیب ہے۔ یہ مغربی تہذیب صرف ظاہراً اور شکل و صورت سے ملمہ سازی کی گئی ہے، اس پر رنگ و روغن چڑھا کر دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ کھوکھلی تہذیب ہے، اس کا باطن بالکل کھوکھلا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی تہذیب ہے جہاں ایک مرد کو مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے؟ ظاہر بات ہے یہ گندی اور کھوکھلی تہذیب ہے۔ شاعر نے اس لیے اپنا دامن اس مغربی تہذیب سے بچا کے رکھا ہے۔ چلتے ہیں آخری شعر کی طرف، اور یہ مقطع ہے۔ مقطع میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر نے اس شعر مقطع کے اندر اپنے محبوب کا دفاع کیا ہے اس طرح کہ نام نہاد عاشق بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلی نظر میں محبوب پر مر مٹتے ہیں، اور جب انہیں محبوب کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے وفائیوں کا سامنا پڑتا ہے، دنیا کے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ سارا الزام محبوب پر لگا دیتے ہیں۔ شاعر نے اسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے نام نہاد عاشقوں، پہلے اس محبت کی گہرائی کا، میرے محبوب کی خوبصورت آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ کر لینا تھا۔ اب میرے محبوب پر الزام لگانا سراسر بیجا اور ناانصافی ہے کہ محبوب کی محبت نے ہمیں کہاں کس منزل پر لا کے چھوڑ دیا، تو الزام بیجا اور نامناسب ہے۔ تو یہ رہی عرش صہبائی کی پہلی غزل کی تشریح۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوسری غزل کی تشریح کی جائے گی۔ جب تک خدا حافظ۔